بہت ہی ممتاز عالم دین استاذ العلماء حضرت علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب ہمارے ساتھ. صحیح، بہت اچھی بات. بہت حرام مال کے اثرات کیا نکلتے ہیں شاہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم فرقان حمید نے کسب حلال کا حکم دیا ہے اور کسب حرام سے منع کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعلیمات میں بھی یہی صورتحال ہے کہ حضور لوگوں سے فرماتے ہیں کہ حلال روزی کماؤ، اور اس پر آپ ان کو ترغیب دلاتے ہیں کہ دیکھو حرام مال جو آدمی کھاتا ہے تو اس سے بنا ہوا گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کا تزکیہ کر رہے ہیں کہ آپ حلال مال کماؤ اور پھر حلال کھاؤ. تو اب ہمارا معاشرہ جو اس وقت صورتحال ہے تو وہ صرف مال کمانے سے تعلق رکھتا ہے، ذرائع سے حلال نہیں. اور حرام کے چکر میں وہ نہیں پڑتا. ہاں، تو یہ ہماری بے اعتدالی ہے، ہماری غلطی ہے، اور ہمیں اس طرف جو ہے نا وہ توجہ دینی چاہیے. ٹھیک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی حدیث میں ان چیزوں کو بیان کیا، اور وہ لوگ جو کماتے ہیں حلال طریقے سے آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی تعریف و توصیف فرمائی اور ان لوگوں کو ترجیح دی، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ القاسب و حبیب اللہ، کہ محنت اور مشقت سے کما کے کھانے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جن لوگوں کا تزکیہ کیا ہے تو وہ تزکیہ جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ وہ سارے اثرات ان میں موجود تھے. اور جو لوگ حرام کی کمائی جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو خرچ کرتے بھی ہیں وہ ثواب کی جگہ پر بھی، تو ان کا ثواب جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. اچھا، وہ بھی نہیں ہوگا؟ ہاں، وہ ثواب نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ حرام کی کمائی ہے. حرام کمائی سے کسی کو عمرے پر بھیجنے تو نہیں ہوگا، اس کا ثواب نہیں ہے. اور اگر کوئی حرام کمائی سے صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے صدقے کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ تعلیم دی، اور حضرات صحابہ کرام صدقہ کرتے تھے حسب توفیق. لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو حرام کمائی سے صدقہ کرے گا تو وہ اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا، یعنی اس کے اثرات جو ہے نا وہ مرتب نہیں ہوں گے. ابھی اس پہ تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ حرام مال کے اثرات جو ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے مالدار لوگ جو ہیں ان کی اولاد تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے حرام مال کمایا ہے اور خود بھی کھایا ہے اور اپنی اولاد کو بھی کھلایا ہے، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ حلال مال جو ہے وہ اثرات مرتب کرتا ہے، اور جو لوگ اپنی اولاد کو حلال مال کھلاتے ہیں تو ان کی اولاد جو ہے متوازن ہوتی ہے، نیکی کی طرف راغب ہوتی ہے اور اچھائی کی طرف جاتی ہے اور برائی سے بچنے کی کوشش کرتی ہے. اور پھر ایک آدمی حرام مال جو ہے اس سے رکتا ہے اور حلال مال کماتا ہے اور اس کو آگے بڑھاتا ہے، تو اس کا بذات خود یہ عمل جو ہے یہ اثرات مرتب کرتا ہے اولاد کے اوپر. اور اولاد جو ہیں وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہیں کہ ہمارے والد صاحب حرام مال سے بچتے تھے اور حلال مال اس احتیاط سے وہ جمع کرتے تھے اور ہمیں کھلاتے تھے، تو وہ بھی اسی راستے پر چلتے. بہت شکریہ. وہ جو کہتے